جہاں اہل کتاب اور اہل ایمان کے درمیان بہت سے اختلافات اور تضادات پائے جاتے ہیں، وہیں ان دونوں فریقین میں ایک تنازع عورت کی نبوت کا بھی ہے۔ اگرچہ محمد بن اسحاق، ابن حزم اور امام قرطبی سمیت بہت سے ائمہ کرام اس بات کے قائل رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی نبوت ملتی رہی ہے، تاہم علماء جمہور کا یہی موقف رہا ہے کہ عورتوں کو کبھی نبوت نہیں ملی۔ اس کے برعکس اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نہ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں، بلکہ ان کی مقدس کتابوں یعنی بائبل اور دیگر دوسرے صحائف میں چند ایسی عورتوں کا ذکر بھی موجود ہے جنہیں یہ لوگ اللہ کی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، ہم یعنی مسلمان بھلے ہی ان خواتین کو اللہ کی نبی تسلیم نہ کریں، تاہم یہ عورتیں ہمارے لیے انتہائی تعظیم اور احترام کے قابل ہیں، کیونکہ یہ اس قدر افضل، عالی مرتبت اور پاک باز خواتین ہیں کہ جن میں سے بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ وہ کون سی خواتین ہیں جنہیں اہل کتاب اللہ کی نبی قرار دیتے ہیں۔ حنہ نامی یہ خاتون حضرت سموئیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ آپ کا تعلق اس نازک دور سے تھا کہ جب قومی بنی اسرائیل میں اللہ کا بھیجا ہوا کوئی پیغمبر یا رسول موجود نہ تھا۔ کتاب سموئیل کے مطابق بنی اسرائیل کے ایک شخص الکانا کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام حنہ تھا جبکہ دوسری کا فنہ۔ حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کے باوجود یہ اپنے شوہر کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ فنہ آپ سے بے حد حسد کرتی اور آپ کو بانجھ ہونے کے طعنے دیتی، یہاں تک کہ ایک دن جب حنہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے فریاد کی کہ اگر خداوند نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں اسے ایک نذیر کی حیثیت سے خدا کے لیے وقف کر دوں گی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ حاملہ ہوئیں اور سموئیل نامی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ حنہ نے اپنی کھائی قسم کے مطابق اپنے بیٹے سموئیل کو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے حوالے کر دیا۔ یہاں سموئیل نے توریت اور دیگر صحائف کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یوں قومی بنی اسرائیل میں نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت یوشع بن نون کے بعد منقطع ہو گیا تھا، حضرت سموئیل علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ جاری ہوا۔ اہل کتاب آپ کی والدہ یعنی حنہ کو بھی خدا کی ایک نبی کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مطابق آپ اللہ کی ایک بندی اور اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی والدہ تھیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ڈیبورا یا دبورا بنی اسرائیل کی ایک معروف خاتون تھیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے وصال کے بعد قومی بنی اسرائیل میں قاضیوں کا عہد شروع ہوا۔ ان قاضیوں کا کام بنی اسرائیل کو شریعت موسوی پر چلانا اور ان کی آزادی کی حفاظت کرنا تھا۔ انہی قاضیوں میں ایک خاتون قاضی کا نام ڈیبورا تھا، جو قومی بنی اسرائیل کی چوتھی قاضیہ تھیں۔ قاضی ڈیبورا کے عہد میں کنانیوں کے بادشاہ جابین نے بنی اسرائیل پر حملے کی غرض سے ایک لشکر جرار تیار کیا جس میں لوہے کے 900 رتھ شامل تھے۔ اس لشکر کا سالار سیسیرا نامی ایک شخص تھا۔ جب قاضی ڈیبورا کو کنانیوں کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی بنی اسرائیل کا ایک لشکر تیار کیا۔ قاضی ڈیبورا نے یہ پیشن گوئی کی کہ اگر ابینوم کی بیٹی برق کو اس لشکر کا سالار بنایا گیا تو کامیابی بنی اسرائیل کے قدم چومے گی، اور آپ کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ قوم بنی اسرائیل نے کنانیوں کو عبرت انگیز شکست سے دوچار کیا اور ان کا سپہ سالار سیسیرا میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ قاضی ڈیبورا اس جنگ میں بذات خود شریک تھیں۔ اہل کتاب ڈیبورا نامی ان خاتون کو بھی اللہ کی ایک نبی کہتے ہیں، تاہم مسلمانوں کے نزدیک آپ صرف بنی اسرائیل کی ایک قاضی اور نیکو پرہیزگار خاتون تھیں۔ خلدہ بنی اسرائیل کی وہ نیک عورت تھیں کہ جنہوں نے اس قوم کی گمراہیوں اور شرک کو دیکھتے ہوئے انہیں جلد ہی آنے والے عذاب سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ خلدہ یا ہلدہ نامی یہ خاتون سن 600 قبل مسیح کے دوران شہر یروشلم میں رہا کرتی تھیں۔ آپ کے دور میں قومی بنی اسرائیل اس قدر گمراہ ہو چکی تھی کہ ہیکل سلیمانی تک میں بتوں کی عبادت کی جانے لگی تھی۔ یوسیہ اس وقت سلطنت یہودا کا بادشاہ تھا۔ یہ ایک نیک دل اور موحد حکمران تھا جس نے اپنی قوم کو دوبارہ راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن یہ سب بے سود رہا۔
جب بادشاہ یوسیہ نے اپنا ایک وفد خلدہ نامی ان خاتون کے پاس بھیجا تو آپ نے اس وفد کو آنے والے سخت ترین عذاب کی خبر دی اور کہا کہ چونکہ بادشاہ یوسیہ ایک نیک اور عاجز حکمران ہیں، اس لیے وہ آنے والی اس تباہی کو نہ دیکھے گا۔ یوسیہ کی موت کے چند ہی سال بعد سلطنت بابل کا ظالم بادشاہ بخت نصر اپنی افواج کے ہمراہ یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ اس نے نہ صرف ہیکل سلیمانی کو منہدم کر دیا بلکہ تمام قومی بنی اسرائیل کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے اپنے ملک بابل لے گیا۔ خلدہ بھی یروشلم کے اس بدترین محاصرے اور تباہی سے قبل ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ ان خاتون کے علم اور تقوی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 623 عیسوی کے دوران جب ہیکل سلیمانی سے توریت کا اصل نسخہ دریافت ہوا تو بادشاہ یوسیہ نے اس کی تصدیق کے لیے یہ نسخہ خلدہ کے پاس ہی بھیجا تھا۔ خلدہ کا ذکر بائبل میں کتاب سلاطین اور کتاب تواریخ میں درج ہے۔ خلدہ کو بھی اہل کتاب نبی کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، تاہم ہمارے نزدیک وہ صرف توریت کا علم رکھنے والی ایک عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور حکمت سے نوازا تھا۔ ایستر ایک غریب اور یتیم لڑکی تھی جسے اس کے چچا موردوکی نے پالا پوسا تھا۔ یہ انتہائی عبادت گزار اور پارسا خاتون تھیں۔ خدا نے آپ کو بے انتہا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ یہ 5ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا کہ جب سلطنت فارس پر ایک انتہائی باروب اور طاقتور بادشاہ زرکسیس کی حکمرانی تھی۔ زرکسیس کی سلطنت اس قدر وسیع تھی کہ ہندوستان سے لے کر یروشلم اور مصر تک اس کے زیر تسلط آتی تھی۔ زرکسیس کا وزیر حامان، جس کا تعلق قوم عمالقہ سے تھا، یہ ہمیشہ یہودیوں کے خلاف سازشیں بنتا رہتا۔ ایک مرتبہ حامان نے بادشاہ سے تمام سلطنت میں آباد یہودیوں کے قتل عام کا حکم جاری کروا دیا، تاہم مشیت ایزدی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل جب تمام سلطنت فارس میں زرکسیس کی نئی دلہن کے لیے حسین و جمیل لڑکیوں کی تلاش جاری تھی تو سرکاری کارندے ایستر کو بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اٹھا لائے، لیکن آپ میں فارس کی ملکہ بننے کی کوئی چاہ موجود نہ تھی، اس لیے آپ صرف اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتیں۔ ایستر کی معصومیت اور پاک بازی دیکھ کر نہ صرف سرکاری افسران ان سے متاثر ہوئے بلکہ بادشاہ زرکسیس نے بھی اپنی بیوی کے لیے ایستر کا ہی انتخاب کیا۔ یوں یروشلم کی ایک یتیم و نادار لڑکی سلطنت فارس کی ملکہ بن بیٹھی۔ جب سلطنت فارس میں آباد تمام یہودیوں کے قتل کے احکامات جاری ہوئے تو یہ اپنی فریاد لے کر ملکہ ایستر کے پاس حاضر ہوئی۔ ایستر نے بادشاہ زرکسیس کے دربار میں جا کر اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں حامان بھی شریک تھا۔ یہاں ایستر نے بادشاہ زرکسیس کو بتایا کہ اگر بادشاہ کے جاری کردہ حکم پر عمل ہوا تو اس کی بیوی بھی قتل کی جائے گی کیونکہ وہ بھی ایک یہودی ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کو سلطنت فارس پر بنی اسرائیل کے احسانات یاد دلائے اور حامان کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حامان ایستر پر قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوا، لیکن بادشاہ زرکسیس نے موقع پر ہی اسے موت کی گھاٹ اتار دیا اور تمام یہودیوں کے سر قلم کرنے کا حکم بھی واپس لے لیا گیا۔ یہودی اس واقعے کی یاد میں آج بھی عید پوریم نامی ایک تہوار مناتے ہیں، جبکہ یہ قوم ایستر کو خدا کی ایک نبی کا درجہ بھی دیتی ہے، تاہم قرآن و سنت کے مطابق یہ بات قطعی درست نہیں۔ مریم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی بڑی بہن کا نام تھا، جن کا ذکر کتاب خروج اور عبرانی بائبل میں درج ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی بہن ہیں کہ جو دریا میں بہائے گئے آپ کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے فرعون کے محل تک جا پہنچی تھیں۔ کتاب خروج میں درج ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر کو قومی بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کی خواتین ہارون علیہ السلام کی بہن مریم کی قیادت میں دف کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھیں۔ توریت میں آپ کا ذکر آپ کے نام کے ساتھ بطور نبیہ درج ہے، تاہم اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مریم اللہ کے دو انبیاء یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی بہن تو تھیں، لیکن آپ خود نبوت کے درجے پر فائز نہ تھیں۔ ایبیگیل بائبل کتاب سیموئیل میں بیان ہوئے تذکرے کے مطابق ایبیگیل ایک انتہائی سمجھدار اور خوبصورت خاتون تھیں، لیکن آپ کا شوہر نابال اتنا ہی بدمزاج
بدصورت اور شرابی انسان تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور قومی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کے درمیان اختلافات چل رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان دنوں اپنے 600 جنگجو ساتھیوں کے ہمراہ جنگلوں اور ویرانوں میں روپوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ نابال ایک بہت ہی امیر آدمی تھا جس کے پاس ہزاروں بھیڑیں اور بہت سی زرعی زمین تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی نابال کی بھیڑوں اور اس کی زمین کی حفاظت کیا کرتی۔ ایک دن تہوار کے موقع پر کہ جب نابال کے گھر میں طرح طرح کے پکوان پک رہے تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے چند آدمیوں کو اس کے پاس کھانا اور مدد طلب کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ تاہم نابال ان کی مدد کرنے کی بجائے ان پر سخت غضبناک ہوا۔ نابال نے انہیں برا بھلا کہا اور اپنے گھر سے نکال دیا۔ جب یہ اطلاعات حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچی تو آپ اپنی تلواروں اور تمام ساتھیوں کے ہمراہ نابال کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر نابال کی بیوی ایبیگل نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند گدھوں پر انتہائی اعلیٰ اور لذیذ پکوان لاد کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کے شوہر نابال کو معاف کر دیں، کیونکہ صرف نابال کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کے بہت سے بے گناہ ملازمین اور دیگر ملحقین بھی مارے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایبیگل کی یہ درخواست قبول فرمائی اور نابال کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد نابال شدید شراب نوشی اور بسیار خوری کے باعث موت کا شکار ہوا، جس کے بعد ایبیگل کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔ بائبل کے مطابق ایبیگل نے ہر موقع اور ہر مصیبت کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہودی ان خاتون کو بھی اللہ کی ایک نبی کہتے ہیں، تاہم اسلامی عقائد کی روشنی میں ایسا بالکل نہیں۔ سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ جب آپ نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے سرزمین عراق سے نکلے تو آپ ملکوں سفر کرتے ہوئے مصر تک جا پہنچے۔ یہاں کا فرعون انتہائی ظالم و جابر شخص تھا۔ جب اس نے اپنے مخبروں سے حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کا احوال سنا تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زوجہ حضرت سارہ کو طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک بے بس مسافر تھے، لہٰذا فرعون کو اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے رب کی عبادت کی اور دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اس کافر و ظالم بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور فرعون مصر آپ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ وہ جب بھی اپنے غلیظ ارادوں کے ساتھ آپ کے قریب آتا اس کی حالت غیر ہو جاتی اور یہ زمین پر گر کر تڑپنے لگتا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ یہ کوئی جنات عورت ہے، اسے میرے پاس سے لے جاؤ، اور جاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کو ہاجرہ نامی ایک خاتون بطور خادمہ ان کے ساتھ کر دی۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو اپنے نبیوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، تاہم قرآن و احادیث کے مطابق آپ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی اور اس کی عبادت گزار بندی تھیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کی تیاری میں بہت سی تفاسیر، کتب احادیث اور تاریخی کتابوں کی مدد لی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں بیان ہوئی ہر بات کا حوالہ یعنی ریفرنس ایڈ میں سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان ہوئے ہر واقعے کا حوالہ فراہم کرنے کے پابند ہیں۔